السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدھا اسٹوری پوائنٹ پر آج کی ایک کہانی جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں ایک کالے علم کرنے والے عامل کی ہے، جس کو شرارت کے نتیجے میں ختم کر دیا ایک نوجوان نے اور پھر ایک خبیث جن اس کے پیچھے پڑ گیا۔ مل کر یہ سچی کہانی سنتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھا اسٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، بیل کو اس کے ساتھ ضرور دبائیے۔ ارم اور نعیم کی جوڑی بے مثال تھی۔ نعیم کا ارم کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا۔ دونوں اگر کسی بات پر لڑ پڑتے تو ارم ایک اچھی بیوی کی طرح خاموش ہو جاتی تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ یہی بات نعیم کو پسند تھی۔ نعیم ایک مل میں کام کرتا تھا جس سے اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک روز کام سے واپسی پر اسے کافی دیر ہو گئی۔ راستے میں ایک پرانا قبرستان پڑتا تھا۔ اس جگہ تو دن میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، کوئی گزرتا ہی نہیں تھا کیونکہ دن میں ہی وہاں ڈر لگتا تھا، مگر نعیم ایک نڈر اور دلیر نوجوان تھا۔ رات تقریباً 11 بجے جب وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو اسے دور سے روشنی نظر آئی۔ اس روشنی میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ جب درختوں کے پیچھے وہاں گیا تو حیران رہ گیا۔ وہاں کوئی عامل اپنی زبان میں کچھ پڑھ کر آگ جو اس کے آگے جل رہی تھی اس پر پھونک مار رہا تھا۔ کوئی چیز آگ میں پھینکتا تو دھواں اٹھتا۔ نعیم ایک شرارتی انسان بھی تھا۔ اس کو ایک شرارت سوجھی۔ اس نے قریب ہی پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ چیخنے چلانے کی آوازیں ہر سو سے آنے لگی۔ پھر بلند آواز سنائی دی، اے پاگل انسان، تو نے میرے عمل میں خرابی کی اور میری جان چلی گئی، مگر جس جن پر یہ عمل کر رہا تھا میں، وہ تیرا پیچھا مرنے تک نہیں چھوڑے گا۔ تیرے ذریعے وہ انسانوں کا خون پیے گا اور تجھ سے میرا انتقام بھی لے گا۔ اس کے بعد ایک آندھی سی چلنے لگی۔ نعیم وہیں ساکت کھڑا ہو گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو عامل اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ ایک دم روح کیسے بن گیا؟ کیا وہ مر گیا؟ ایسا کون سا عمل کر رہا تھا؟ ضرور جادو ٹونا کر رہا تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خون اس کی رگوں میں منجمد ہو گیا اور چلنے کی ہمت نہ رہی۔ پھر آندھی آہستہ آہستہ تھمنے لگی اور وہاں صرف دھواں رہ گیا۔ پھر دھوئیں نے ایک خوفناک بلا کی شکل اختیار کر لی۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب آدمی تھا۔ اس کی شکل بہت لمبوتری تھی اور قد بھی ایسا لگ رہا تھا درختوں سے اونچا ہو۔ اب وہ بلا آہستہ آہستہ نعیم کی طرف بڑھنے لگی۔ نعیم کو کسی اندیکھی طاقت نے وہاں رکنے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ جن نعیم کے بالکل قریب آ گیا تو اس کی آنکھیں تیزی سے گھومنے لگیں اور پھر وہ دھوئیں کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر وہ دھواں نعیم کے جسم میں داخل ہو گیا۔ نعیم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر میں اس کی بیوی ارم کی آنکھیں نیند سے بوچھل ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کی آنکھیں بند ہونے کو آئیں تو دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ارم نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ اس نے سوچا نعیم تو اس قدر زور سے دستک نہیں دیتا۔ پھر خیال آیا دیر سے آنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ وہ اٹھی اور اس نے دروازہ کھولا تو نعیم کمرے میں داخل ہوا۔ ارم نے نعیم کی آنکھوں میں عجیب سی اجنبیت محسوس کی، مگر نظر انداز کر کے بولی، آپ نے اتنی دیر کر دی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ کے لیے آپ کی پسند کی چیزیں بنائی ہیں، ارم نے چہکتے ہوئے کہا۔ کیا بنایا ہے؟ گوشت، نعیم نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ تو میرا پسندیدہ ہے۔ ارم سمجھی کہ نعیم مذاق کر رہا ہے۔ ایک تو وہ گوشت کھاتا نہیں، دوسرا وہ غرا کر مجھے ڈرا رہا ہے۔ ارم نے پھر سوال کیا، اچھا آپ پیئیں گے کیا؟ خون، نعیم نے بدستور غراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارم گھبرا گئی کہ آج نعیم کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اس نے نعیم کے چہرے کی طرف دیکھا تو خوف سے اس کی گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر لمبے لمبے بال نمودار ہو گئے، نوکیلے ناخن بڑھ رہے تھے اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب ارم کی جانب بڑھنے لگا تو بے اختیار وہ چیخنے لگی۔ ادھر نعیم کی والدہ اس کے دیر سے آنے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے سو نہ سکی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ چیخ کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ چیخ کی گھٹی گھٹی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ پہچان گئی کہ یہ ان کی بہو ارم کی آواز ہے۔ ادھر نعیم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بڑھتے بڑھتے ناخن اس کی گردن میں گاڑ دیے اور پھر آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے لمبے نوکدار ناخنوں سے اس کا گلا ادھیڑ دیا تو گلے میں سے خون بہنے لگا۔ وہ جن اس کا سارا خون پی کر تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ادھر نعیم کی والدہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ارم کے کمرے میں گئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب وہ اندر گئی تو دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خوف سے ان کے منہ سے چیخ ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پورا زور لگا کر چیخیں تو دوسرے کمرے سے ان کی بیٹی اور بیٹے بھاگتے ہوئے آئے تو ان کی بھی چیخیں نکل گئی، کیونکہ ان کے سامنے ارم کی گردن ادھڑی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور ان میں سے خوف نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ ان کی والدہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نورین نے انہیں سنبھالا۔
نعیم کے دونوں بھائی رضوان اور عمران ارم کی لاش کے نزدیک گئے تو خوف سے کانپنے لگے۔ وہ جلدی سے باہر آ گئے، پہلے صحن میں پھرتے رہے اور وہاں سے جب کچھ نظر نہیں آیا تو کمرے میں جا کر ٹارچ اور ریوالور لے آئے۔ گیٹ سے باہر نکلے، باہر آ کر ٹارچیں روشن کی۔ جب ٹارچ کی روشنی زمین پر پڑی تو بڑے بڑے پیروں کے نشانات تھے۔ وہ نشانات کی مدد سے آگے چل پڑے۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر پیروں کے نشانات ختم ہو گئے۔ جہاں نشان ختم ہوئے وہاں نعیم پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں نے نعیم کو جلدی سے آواز دی، نعیم بھائی آپ؟ تو نعیم کھڑا ہو گیا۔ ایک دم کھڑا ہونے سے اس کے چھوٹے بھائی گھبرا گئے۔ ٹارچ کی روشنی نعیم کے منہ پر ماری تو نعیم کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ دونوں کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نعیم تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے تو وہ خوف سے ساکت ہو گئے، لیکن پھر یکلت ان میں حرکت پیدا ہو گئی۔ دونوں سرپٹ اندھا دھند بھاگ کھڑے ہوئے اور گھر جا کر ہی دم لیا۔ وہ ارم کے کمرے میں پہنچے تو وہاں نورین اور ان کی والدہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی اکٹھی ہو گئی تھی۔ تمام عورتوں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ امی اور نورین کہہ رہی تھی کہ کوئی جنگلی جانور ہماری ارم کو مار کر چلا گیا ہے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ جنگلی جانور کون ہے۔ ادھر نعیم کو وہ جن ایک پرانے قبرستان میں لے گیا اور وہاں اسے قبر میں لٹا دیا۔ نعیم جن کی مرضی سے ہر کام کر رہا تھا۔ اس کی اپنی تمام ذہنی اور جسمانی طاقتیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ کسی کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور ارم کے والدین اور بہن بھائی روتے پیٹتے ہوئے وہاں آ گئے اور گھر والوں نے ارم کی موت کی انہیں ساری تفصیل بتا دی۔ ادھر رضوان اور عمران پریشان تھے کہ وہ جن نعیم کی شکل میں کیوں تھا۔ پھر کسی کو خیال نہیں رہا کہ نعیم کہاں ہے۔ خیال اس وقت آیا جب وہ جنازہ لے کر جانے لگے۔ نعیم کو بہت ڈھونڈا گیا مگر نعیم انہیں کہیں ملا ہی نہیں۔ ان کو شک تو ہوا تھا کہ کوئی نہ کوئی پراسرار سی بات ضرور ہے، کیونکہ رات میں اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو رہا تھا، لیکن وہ اس وقت اپنی امی اور بہنوں کو یہ بات نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ ڈر جاتی۔ آخر تھک ہار کر انہوں نے ارم کو دفنا دیا۔ ارم کی تدفین کے بعد انہیں نعیم کا خیال آیا۔ جب رات ہوئی تو ان کی والدہ نے رضوان اور عمران سے پوچھا، نعیم کا کچھ پتہ چلاؤ، آخر کہاں گیا ہے، ایسے کیسے غائب ہو گیا؟ دونوں بھائیوں نے ماں کو پھر رات والا سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ارم ہمیشہ دروازہ بند رکھتی ہے اور نعیم کے آنے پر ہی کھولتی ہے۔ ادھر نعیم کی شکل میں وہ جن خون کی طلب میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، اس کو خون کی طلب محسوس ہوئی۔ وہ قبر میں سے باہر نکلا اور دوبارہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے گاؤں کا چوکیدار مل گیا۔ گاؤں کے چوکیدار نے اسے پہچان لیا اور بولا، تمہارے گھر والے تمہیں تلاش کر رہے ہیں، مگر وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ نعیم کے ناخن بڑھنے شروع ہو گئے۔ چوکیدار چیخ بھی نہیں سکا اور موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اس کی لاش کو بھی اتنا بری طرح سے ادھڑا تھا کہ کوئی دیکھ کر ہی استغفار پڑھ لیتا۔ اس دن نے ایک اور انسان کو موت کے نیند سلا دیا۔ جب صبح کے وقت چوکیدار کو اپنے گھر نہیں پایا اس کی بیوی نے تو تشویش لاحق ہوئی۔ جب سب لوگ چوکیدار کو ڈھونڈنے لگے تو جھاڑیوں میں اس کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگے۔ گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر صبح کسی نہ کسی کی ادھڑی ہوئی لاش ملنے لگی۔ ادھر نعیم کے بھائیوں نے پورا گاؤں چھان مارا مگر نعیم نہیں ملا۔ پورے گاؤں میں نعیم کی گمشدگی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ایک دن اسی گاؤں کا ایک نوجوان عثمان شہر سے واپس آ رہا تھا۔ اسے کافی دیر ہو گئی۔ وہ قبرستان کے راستے سے آ رہا تھا۔ اس کے پاس ٹارچ تھی۔ جب قبرستان کے بیچ میں پہنچا تو اسے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ عثمان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گاؤں میں ہر روز صبح کے وقت ایک لاش ملتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ نعیم گاؤں سے کئی دنوں سے غائب ہے۔ اس لیے اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ یہی وہ بلا ہے جو بے دردی سے لوگوں کا خون پیتی ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی پیچھے آنے والے پر ڈالی تو وہ حیران رہ گیا کہ وہاں تو نعیم موجود تھا۔ نعیم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ خوفناک ہونے لگا۔ عثمان کو پتہ چل گیا کہ نعیم کے جسم میں کوئی جن موجود ہے اور اس کا اگلا شکار وہی ہوگا۔ نعیم کو دیکھتے ہی عثمان نے دوڑ لگا دی۔ نعیم اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ وہاں پر لوگ موجود ہیں، وہ وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ لوگوں نے جب عثمان سے وجہ پوچھی کہ تم چیخ کیوں رہے تھے، اس نے کہا، شہر سے آتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ میں قبرستان کے راستے سے آ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی میرے پیچھے موجود تھا، لیکن وہ بلا نہیں، وہ نعیم تھا، لیکن اس کے اندر وہی بلا موجود تھی۔ اس کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ عثمان کی باتیں سن کر تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کسی جن نے نعیم کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں بھی نعیم نظر آئے اسے قابو کرنا ہے۔ رضوان اور عمران نے رات والا واقعہ کسی کو نہیں بتایا تھا۔ گاؤں والوں کی زبانی سنا تو انہیں بھی یقین آ گیا کہ نعیم سچ میں بدل گیا ہے، اس کے اندر کوئی جن آ گیا ہے اور وہ ایسا خبیث جن ہے جو لوگوں کا خون پیتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ پہلے تو ان کو یقین نہیں تھا اس بات کا
بس صرف شک کیا جا رہا تھا نعیم پر، لیکن اب یقین ہو گیا کہ نعیم کے ذریعے وہ جن سب کو مار رہا ہے، اور اتنی آسانی سے نہیں بلکہ بہت بے دردی سے، درندوں کی طرح مارتا ہے۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک درویش آئے، وہ بہت پہنچے ہوئے تھے، ہر کسی کی مشکل حل کرتے تھے، انہیں لوگ شاہ صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کسی ایک جگہ مستقل نہیں رہتے تھے، ان کی جلالی آنکھیں، نورانی چہرہ اور سفید داڑھی۔ جب وہ گاؤں میں داخل ہوئے تو لوگوں نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی بلا ہمارے گاؤں میں گھس گئی ہے، یا پھر کوئی درندہ ہے، جنگلی جانور ہے جو جنگل سے گاؤں میں آ گیا ہے۔ اس نے پہلے نعیم کی بیوی کو مارا، اس کے بعد اور کئی قتل کیے، لیکن کل ہمیں عثمان نے بتایا کہ وہ نعیم ہے۔ شاہ صاحب فوراً نعیم کے گھر گئے۔ سب سے پہلے وہ نعیم کے کمرے میں گئے، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ جب آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بولے، وہ خبیث جن خون کا پیاسا ہے۔ ایک کالے علم کو کرنے والے عامل نے اسے انسانی خون کا لالچ دیا اور اسے پرانے قبرستان میں لے گیا، اور وہ اس پہ عمل کر کے اپنا غلام اس کو بنانا چاہتا تھا، مگر نعیم نے اس کے عمل میں خرابی کی۔ وہ اس کے عمل کی آخری رات تھی اور وہ جن اس کے قبضے میں آ جاتا، لیکن اسی وقت اس کے پتھر پھینکنے کی وجہ سے وہ آگ بھڑک اٹھی اور وہ عامل وہیں مر گیا۔ لیکن اس نے اسی وقت نعیم کو دھمکی دی کہ تم نے میرے عمل کو خراب کر کے بہت برا کر دیا ہے، میرا یہ عمل تم نے خراب کر دیا ہے۔ کئی دنوں سے یہ کالا علم کر رہا تھا، اب جو جن میرے قبضے میں آنے والا تھا وہ تمہارے پیچھے پڑے گا، وہ تمہارے جسم میں آ کر تمام لوگوں کو مارے گا، ان کا خون پیے گا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر اس عمل کی وجہ سے اس جن کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اسے اپنے آقا کے لیے انتقام کی آگ جو بھڑک اٹھی ہے، وہ انتقام اس کو لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اور وہ نعیم کے جسم میں سما گیا اور اسے اپنا غلام بنا لیا۔ بس اسی دن سے نعیم سب کو مار رہا ہے، پہلے اپنی بیوی کو مارا اور پھر باری باری اس نے گاؤں کے ہر فرد کو مارنا شروع کر دیا۔ عثمان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا، ورنہ اس رات اس کی لاش کا بھی وہی حشر ہوتا۔ نعیم کی والدہ شاہ صاحب کے پاس آئیں اور روتے ہوئے بولیں، شاہ صاحب میرے نعیم کو بچا لیں۔ شاہ صاحب نے نعیم کو بچانے کی حامی بھر لی۔ آدھی رات کا وقت تھا، نعیم کے دونوں بھائی پیچھے پیچھے ان کے آ رہے تھے۔ شاہ صاحب قبرستان کے درمیان میں آ گئے، اسی جگہ جہاں پر وہ کالے علم کرنے والا عامل عمل کر رہا تھا۔ ان کے آگے پانی کا ایک بھرا ہوا ٹب موجود تھا، ٹب کے ارد گرد گول دائرے میں آگ جل رہی تھی۔ شاہ صاحب منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پانی پر پھونک مار رہے تھے۔ اچانک پانی سے بھاپ نکلنے لگی تو شاہ صاحب بلند آواز میں قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنا عمل کر کے آنکھیں کھولی تو وہ اتنی لال ہو رہی تھی جیسے خون نکل رہا ہو۔ انہوں نے ایک طرف منہ کر کے پھونک ماری تو قبرستان میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ ایک طرف سے نعیم آتا ہوا دکھائی دیا، شاہ صاحب کے سامنے آیا اور بولا، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ شاہ صاحب کچھ نہیں بولے اور مسلسل قرآنی آیات پڑھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ خبیث جن ان کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اس جن کا حربہ ناکام ہو گیا۔ شاہ صاحب نے آیات پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ ایک دہشت ناک چیخ کے ساتھ پانی کی طرف بڑھنے لگا۔ نعیم کے دونوں بھائی خوفزدہ ہو کر سارا عمل دیکھ رہے تھے۔ نعیم کا چہرہ بگڑتا جا رہا تھا، وہ بے اختیار پانی کی طرف جانے لگا اور آگ پر سے گزر کر پانی کے ٹب میں بیٹھ گیا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس کے جسم کو اذیت ہو رہی ہے۔ چیخوں کی آواز سن کر گاؤں کے کچھ لوگ بھی اس کا تماشا دیکھنے آ گئے۔ وہ جن جو کہ نعیم کے اندر موجود تھا، جیسے ہی نعیم اس پانی میں بیٹھا تھا، اس پانی میں سے بھاپ اٹھنے لگی جیسے اس کو آگ کے نیچے رکھ دیا گیا ہو۔ اس کی چیخوں سے پورا قبرستان لرز اٹھا۔ مجبوراً اس جن کو نعیم کا جسم چھوڑنا پڑا۔ جب وہ اپنی اصلی حالت میں نعیم کے جسم سے نکلا تو وہاں موجود تمام لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ جب وہ آگ کے پاس گیا تو آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن جاتے جاتے اس نے کہا، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس نے میرے آقا کے عمل کو خراب کیا۔ وہ بہت بڑا عامل بن جاتا، لیکن اس نے اپنی شرارت کی، میں اسے مار دیتا، اس کے ذریعے لوگوں کو مار رہا تھا، لیکن تم نے اس کو بچا لیا۔ اب میں واپس پلٹ کر آؤں گا، اتنی آسانی سے مروں گا نہیں۔ وہ آگ میں جا چکا تھا، اس کا کام تمام ہو گیا تھا۔ اس کے ختم ہوتے ہی نعیم کو ہوش آ گیا۔ وہ بے چینی سے آگے پیچھے دیکھنے لگا اور بولا، میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں اور یہاں اس طرح میں اس پانی میں کیوں ہوں؟ اس کو کسی نے کچھ نہیں بتایا، بس اس سے کہا، آپ کو کوئی بیماری ہو گئی تھی جس کا علاج ہو رہا تھا، اب آپ ٹھیک ہیں۔ اور پھر اس کے دونوں بھائی اس کو اپنے گھر لے گئے۔ جب وہاں پہنچا تو ارم کی موت کا اس کو پتہ چلا۔ یہ صدمہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مارنے والے آپ ہی ہیں، کیونکہ وہ تو گنہگار نہیں تھا۔ اس جن نے اس کے ذریعے